پولیس کی جاب سب سے مشکل جاب کانسٹیبل کی جاب ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ آفیسرز کتنا اس کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن میری کبھی کسی اگر ہائر کمانڈ میں کبھی کسی ڈی آئی جی سے کبھی کسی ڈی پی او سے کسی بھی جگہ پہ میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جوان کو ایک جو تھاپڑا ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے، اس کو ایک مسکراہٹ بڑی میٹر کرتی ہے. مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب دہشت گردی بڑے عروج پی تھی تو ہم میری فیملی ہم لوگ اپنی گاڑی میں پانی کی بوتلیں چاکلیٹس رکھ لیتے تھے. بعض ناکوں پہ ہم خود جان کے دیتے تھے کہ یار آپ لوگ بڑا کام کر. آپ اندازہ لگائیں یہ جو چند جملے تھے نا، بعض جوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے تھے شاہ صاحب ہم پہچان گئے ہیں آپ کو. یہ جو ہمیں کوئی اکنالج کرتا ہے نا، کیونکہ جو تنخواہ ملنی ہے وہ ملنی ہے، تو یہ جو شاباشی ہے، یہ جو اکنالجمنٹ ہے، یہ بڑی ضروری ہے. اگر گراؤنڈ ریئلٹی میں آ کے کانسٹیبل کی زندگی دیکھی جائے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ ایزی. ایک مشکل کام ہے جو آپ کرتے ہیں. ریئل فورس آپ ہیں، ان فرنٹ آپ سب کچھ آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی جگہ پہ کانسٹیبل سے بات کر رہا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوال یہ تھا کسی کا، سر ہم جو ڈنڈے اور انڈے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کس چیز کو بھگت رہے ہیں. اچھا میرا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ اگر آپ جاب کو حکم خدا بندی سمجھ لیں، یہ دیکھیں ڈیوٹی ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو آپ کو اسائن کی گئی ہے. آپ نے اس کو جوائن کر لیا، آپ نے وردی پہن لی، آپ ایک پولیس کے جوان بن گئے. آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے کہ میں ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میں ایک آرڈر کو اوبے کر رہا ہوں، میں اسٹیٹ کے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں معاشرے میں اپنا ایک چھوٹا سا بے شک رول ہے وہ میں پلے کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کی نیت کا اجر آپ کو ملنے لگ پڑتا. لیکن وہی جواب آپ گلے سے، شکوے سے، شکایت سے رو دھو کے کریں تو بھائی لنگ تے جانی ہے. لیکن تسی رو دھو کے کیتی تے کی کیتی. سو گزارش یہ ہے کہ اس جاب میں دو پرنسپلز میں نے بتا دیا آپ کو بیسک. گلا شکوہ شکایت نکال دیں، اور دوسرا کیا، اللہ کے فضل اور کرم پہ پورا یقین رکھیں. ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے میں چاہوں گا کویشچن آنسر پہ چلا جاؤں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں. یہ بڑی ایک طاقتور چیز ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن اور قابلیت، میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا، میں تھوڑا سا خلاف ہوں یہ روایتی جتنی ڈگریوں کے ڈھیر، ایم فل پی ایچ ڈیز ڈھیر لگے ہیں، آتا جاتا ککھ نہیں ہے. میں بلکہ کہتا ہوں یہ انسلٹ ہے پی ایچ ڈیز اور ایم فلز کی. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی کانسٹیبل کی بھرتی پوری تھی، ہم نے ایم فل کیا ہوا، جاب اپلائی کی ہے اور ہم کانسٹیبل کی لائن میں آج لگے ہوئے ہیں. بندہ ان سے ایک صفحہ انگریزی کا لکھا ہے، خدا کی قسم نہیں آتا. میں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا، میں نے جرنل نالج پوچھ کے دیکھا. میں نے آپ کی بھرتیوں میں جنہوں نے انٹرویو لیے ان سے میں نے ان کے انٹرویو کئی دفعہ لیے ہیں، بائی دی وے ان دوستوں کے، ان پی ایس پیز کے انٹرویو لیے ہیں کہ یار کیا وہ لطیفے سناتے ہیں کہ منگلا ڈیم اکاڑا میں. بندہ سر پکڑ لیتا ہے، کون سا ڈیم اکاڑا میں؟ ٹھیک ہے جی. مطلب محمد بن قاسم نے کب فتح کیا تھا؟ وہ کہنا 1947 14 اگست میں فتح کیا تھا. یعنی بندہ حیران ہوتا ہے یہ ایم فل پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ کہ بنیادی زندگی کے انفارمیشن، اپنے معاشرے کی انفارمیشن اور ایک صفحہ ہم کریٹو نہیں لکھ سکتے. اب دوسری طرف آ جائے، سر میں نے کئی افسر ایسے دیکھے ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں لیکن قابل تھے اپنی قابلیت کی وجہ سے. انہوں نے بی اے کیا یا ایم اے انگریزی کیا یا ایم اے ہسٹری کیا، مقابلے کا امتحان پاس کر کے کوئی سفارش نہیں تھی. سر ہمیں ماننا پڑے گا قابلیت ایک ایسی چیز ہے جو رستہ بنا لیتی ہے. قابلیت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ سپاہی کا بچہ ہو وہ کل کو آئی جی بن سکتا ہے. یہ قابلیت میں طاقت ہے. اسی معاشرے میں لاکھ پیپر آؤٹ ہوتے رہے، لاکھ 2 نمبری ہوتے رہے. میں آپ کو یہاں تک کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ انڈو پاک کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ہم جاب کو کامیابی سمجھتے ہیں. میں اگر براڈر اسپیکٹ میں بتاؤں، قابل بندے کو نوکری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہ اگر آپ قابل ہیں تو ایک دن میں کام کرنا بھی بڑا ہے پھر، لیکن قابل نہیں ہے تو پھر پورا مہینہ گزار کے بھی مہینہ نہیں گزرتا، گزارا نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو تعلیم اور قابلیت کی طرف لے کر آئیں، وہ قابل بنیں. اور یہ اختیار آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس ہے. یہ انٹرنیٹ، موبائل، یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. بندہ پڑھنا چاہے تو سارے رستے کھلنے لگ پڑتے ہیں، اسکالرشپس لگ جاتی ہیں. میں نے کئی ایسے چھوٹے ملازمین، کئی ایسے آفیسرز ہیں، ان کے بچوں کی فل برائٹ اسکالرشپس لگتے دیکھی ہیں. میں نے کئی ایسے دوست ہیں، احباب ہیں، میرے جونیئرز ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں. میں نے ان کو امریکہ جاتے اسکالرشپ پہ دیکھا، آسٹریلیا جاتے دیکھا. وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں قابلیت اپنا رستہ بڑا تیزی کے ساتھ بنا لیتی ہے، ہمیشہ ہی بنا لیتی. اس زمانے میں اور آسان ہو گیا.
تو خدا را اپنے بچوں کو پڑھائی اور قابلیت کی طرف لے کے ہیں. ایسی پڑھائی جو قابل بنائے, ایسی پڑھائی جو کارآمد بنائے, ایسی پڑھائی جو خود کفیل کر سکے, اپنے قابل کر سکے. ہم زمانہ طالب علمی میں, میڈم مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو میں کلاس کا وہ بچہ تھا جو کماؤ بچہ تھا. مطلب میں اپنے فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں ٹیوشنز پڑھا کے پیسے کما لیتا تھا, اپنے بہن بھائیوں کی فیس بھی دے لیتا تھا. ہمارا مسئلہ ہے کہ نہ ہمیں سبجیکٹ آتا ہے, نہ پڑھانا آتا ہے, نہ 2 سکلز آتی ہیں, نہ قابلیت ہوتی ہے, لہٰذا ہم محتاج ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پڑھنے لکھنے کے باوجود آپ قابل نہیں بنے, آپ ایک افیکٹو نہیں انسان بنے, آپ اچھے پروفیشنل نہیں بنے, بھائی آپ کا اپنا قصور ہے. یعنی آپ پرانا, میرے دادے کا میٹرک تھا, اس کی انگریزی اتنی کمال تھی میٹرک کی آزادی سے پہلے, اس کی اردو اتنی کمال تھی کہ میں نے اس کے خط سنبھال کے رکھے ہوئے. مجھے اردو ادب کا خزانہ لگتا ہے, اس میں ایسے ایسے الفاظ, ایسے ایسے جملے ہیں. آج ایم اے اردو, ایم اے انگریزی کرنے والے کی اردو اور انگریزی کا اتنا برا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نمبر لے کے ڈگریاں لے لیتے ہیں, قابل کوئی نہیں ہوتے. ہمیں اپنی رائے پہ یقین نہیں ہوتا, ہمیں اپنے آرگیو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ یقین نہیں ہوتا, ہمیں اپنی انفارمیشن پہ یقین نہیں ہوتا, ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا. تو میری یہ آپ سب سے درخواست ہے, کیونکہ آپ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر کوئی 25 سے لے کے 35 کے درمیان ہے, میرا ایک اندازہ ہے. تو آج کئیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, کئیوں کی نہیں. اپنے بچوں کو خدا را بڑے خواب دیں, بڑا سوچیں, ان کو تعلیم جتنی دیں, ان کو کہیں قابل بنو یار, محنت کرو. اللہ تعالیٰ یہ جو ڈاؤٹ دیتے ہیں نا, میری ماں نے سب سے بڑا میرے پہ اگر احسان کیا نا, پیدا کرنے کے بعد بڑا احسان یہ, اس نے یہ یقین دیا کہ پتر کچھ کر سکنا ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, جب والدین یہ بات کہتے ہیں نا, بیٹا تو کچھ کر سکتا ہے, بچہ کچھ کر جاتا ہے. لیکن ہم بچوں کو ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو شکلوں ہی نلائق لگنا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. پھر میاں بیوی کے کانفلکٹ میں بچوں کو بڑا رگڑا لگتا ہے. مطلب بڑی ایسی ہماری بہنیں ہیں, وہ بچے کو کہتی تو ابے تک گیا ہوں بھی نلائق ہے, تو بھی نلائق ہے. مطلب یہ بڑا چیلنج ہے. آپ کو آپ اندازہ لگے, ظلم ہے. کسی میں ڈاؤٹ پیدا کرنا, کسی میں شک پیدا کرنا, اس کی قابلیت ظلم ہے. اور کسی میں اعتماد پیدا کرنا کہ بھائی آپ بڑے اہم ہیں, آپ بڑے ضروری ہیں. آپ, یہ ہم بچپن سے کہانیاں نہیں ہوتی, ہماری جو پنجاب کی کہانیاں بچوں کے ساتھ بڑے ظلم ہوتے ہیں. تینوں اسی راہ جاندے روڑی تے پیا سے تینوں چک لیتا سی, تینوں ٹرالی والے کو خریدیا سی, تو سانو لوارس مل گیا. انہوں شروع تو ڈاؤٹ دینے ہیں سی کہ تو کھ نہیں ہے. اچھا کوئی ڈیسنٹ والدین ہو, اس کا مطلب کو پڑھا لکھا نہیں. بعض لوگوں میں تہذیب بڑی ہوتی, وہ بچے کو بچپن سے یقین دیتے ہیں کہ بیٹے تو بڑا اہم ہے, اللہ نے تجھے اگر ہماری زندگی میں شامل کیا تو یہ اللہ کی بڑی کو کرم نوازی تھی, یو آر ویری امپورٹنٹ. تو بچوں کو یہ یقین دیجئے کہ یار بے شک آپ کانسٹیبل کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, خواب بڑا دیکھو. کانسٹیبل کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, آپ کا والد تھوڑا کماتا ہے, یار یہ بات آپ نے کہنی ہے, تھوڑا کماتا ہے لیکن حلال کماتا ہے. یہ حلال کی بڑی طاقت ہے, یقین کیجئے بڑی طاقت ہے. اور حرام چوکھا بھی ہو, میں نے گلے پڑتے دیکھا ہے. لوگ ایڈمٹ نہیں کرتے, پبلکلی تو نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی میں تھوڑا ہے, سر حلال کا ہے, اس کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اس حلال کو دکھاتا ہے, اس کا جواب اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتا ہے کہ اس حلال کے ٹکر سے بھی آپ نے اپنی اولاد پال کے, وہ اولاد کل کو آپ کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے, وہ اولاد آپ کے لیے سہولت بن جاتی ہے, آسانی بن جاتی ہے. میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں کہ بڑھاپے میں بہترین چھڑی, بہترین ICU, بہترین دوائی سے بہتر اولاد ہے جو ساتھ کھڑی ہو جائے. بڑھاپے میں آپ کی اولاد کا سہارا, ان کا ساتھ ہونا, ان کا محبت کرنا, ان کے کانفلکٹس نہ ہونا, ان کا ادب کرنا اور ان کا باعث عزت بننا آپ کے لیے, یہ بہت بڑا سکون اور بہت بڑا اطمینان ہے. اور بندے کی زندگی بادشاہ والی گزری ہو, خدا نہ کرے آخر میں وہ رل جائے نا, ساری زندگی تباہ ہو گئی. اور بندہ کلرک کی طرح, ہمارے بڑے بوڑھے, میرے والد صاحب بھی کلیریکل جاب کرتے رہے, وہ مجھے آپ کہتے ہیں یار سانو سواد ہون آیا زندگی سے ریٹائر ہو کے. میں کہتا ہوں جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں ساری تھکاوٹ لے گئی. کس طرح لے گئی؟ وہ کہتے ہیں تانوں اسی ویکھنے ہاں تسی کامیاب, اللہ دا شکر ہے, ساڈی محنتاں کسے ٹھکانے لگ گئی. ساری تھکاوٹ اترتی بندے کو اپنی اولاد کی کامیابیاں دیکھ کے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ اس محکمے میں سرو کر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے اس محکمے کی امیج کو بہتر بنائے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, میں ٹیچر ہوں, میری ڈیوٹی ہے میں ٹیچر کی امیج کو بہتر کروں. آپ پولیس والے, آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ جواب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے موب کو روکنا ہے, ہماری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پولیس کی امیج کو اچھا کریں. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا, آپ کا ایک رویہ, آپ کا ایک جملہ, آپ کا گائیڈ کرنا,
آپ کا صحیح سے بولنا، آپ کا ادب سے بات کرنا، کسی شہری کو کوئی سہولت دینا، احترام سے بات کرنا، بھائیو یہ لکھ لیجئے گا، اس کا پورا امیج بلڈ ہوتا ہے پورے محکمے کا، پورے محکمے کا آپ ریپرزنٹیٹیو ہو. کہیں کوئی نہیں کھڑا، ایک وردی میں پولیس والا کھڑا ہے، وہ پورے پولیس کا امیج بلڈ کر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کا رویہ غلط ہے تو پوری پولیس کا امیج وہ غلط ہو جاتا ہے. سو خدا را اس رسپانسبلٹی کو قبول کیجئے کہ اللہ نے اگر آپ کو وردی پہنائی ہے اور آپ کو کانسٹیبل ہی بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور آپ اس پولیس کے محکمے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. پاکستان زندہ باد.